رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ سے ڈر جاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی زندگی میں برکت آ جائے، اس کے مال میں فراوانی آ جائے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَأَن يُدْفَعْ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ، اور چاہتا ہے بری موت سے بچ جائے. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ بھی تھا، آپ فرمایا کرتے من صام رمضان وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِّن شَوَّالٍ، جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، كَانَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ، تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے. اللہ ذوالجلال ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں معاودۃ الصیام بعد رمضان علامۃ علی قبول صوم رمضان، رمضان المبارک کے بعد شوال کے روزے رکھنا یہ رمضان المبارک کے روزوں کی قبولیت کی نشانی ہے. فإن اللہ اذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعد، اللہ جب کسی کے عمل کو قبول فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اسے نیک کاموں کی صلاحیت اور توفیق سے نوازتے ہیں. سیدنا ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 2750، صحیح الجامع 2327. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعه 6 من شوال، پھر شوال میں اس نے 6 روزے رکھے، فذلك صیام الدہر، گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے، رمضان کے روزے اور 6 روزے. کیسے یہ پورے سال کے روزے بنے؟ والحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی 10 گنے اس کے ثواب ملتا ہے. 1 مہینے کے روزے رکھے 10 مہینوں کے روزے ہو گئے، اور 6 دن 3 دن روزے رکھے، 1 روزہ 10 دن کے برابر، اور 6 رکھے 60 دن کے برابر، تو پورے سال کے روزے کنسیڈر کیے جائیں گے اس انسان کے جس نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے. یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ شوال کے روزے کب رکھے جائیں. علماء کا موقف ہے کہ عید کے فوراً بعد دوسرے دن سے شروع کر لیے جائیں اور 6 مکمل کیے جائیں. لیکن حدیث یہ بتاتی ہے اتبعہ 6 من شوال، آپ پورے شوال میں جب بھی رکھ لیں وہ جائز ہوگا، کیونکہ من تبعیضیہ ہے کہ شوال کے بعض ایام کا مطلب شوال میں پورے ہو جائیں، تو ایسا انسان پورے سال کے روزوں کے اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرایا جائے. سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی. سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراہ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، یعنی القرآن، وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیته. اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے. یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں. یہ القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا، الکتاب بھی ہے، یہ کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے، اچانک سے ایک آواز آئی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا. فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے. فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا. فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا. وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب دو روشنیوں کے لیے، دو روشنیاں اور دو نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں. اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے. فاتحۃ الکتاب، ایک سورۃ الفاتحہ ہے. وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں. لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں. اور یہ روایت صحیح ترغیب میں موجود ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی. صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کے، اس سورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے. اور یہی بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے. سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا میں نے آپ کو آواز دی الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی.
جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور صحابی تو بیان کرتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے فثقلت علیہ القراءة، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرؤوا لا تفعلوا كما في روایت اخرى، دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ ایسی خوبصورت اور ایسی مبارک صورت ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مکالمے کے خوبصورت جوہر ہے. ایسا گوہر ہے انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و توصیف بیان کی. جب بندہ مومن الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. جب بندہ مومن یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. جب انسان بندہ مومن یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ بھی میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا. تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے. تو آئیے اس صورت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین، بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی، و ایاک نستعین، اور ہم مدد چاہتے ہیں صرف تیری ہی اے اللہ. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا. ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس سورت کی 5 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورت الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو بندہ مومن کو یہ یقین کر لینا چاہیے. آپ کو 10 دلائل کوئی پیش کر دے، آپ کو 10 کو دلائل پیش کر دے، جب تک سورت الفاتحہ آپ نہیں پڑھ لیتے کبھی بھی اس بات پہ اطمینان نہ کیجیے گا کہ میری نماز مکمل ہوئی ہے یا نہیں. مکمل اس وقت ہوگی جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دوسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ سورت شفا ہے، یہ سورت دم ہے. اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دم کیا کرے، اور اس کے لیے سورۃ الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ کیمیا، کوئی تریاق نہیں. تیسرا پیغام اس سورت کا جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے. یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ، ہر شکر کرنے والے کی زبان کا یہ وطیرہ ہے. الحمدللہ، سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جو کلمہ اللہ نے جب انہیں پیدا کیا، روح ڈالی، تو سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان پہ آیا وہ الحمدللہ تھا. نوح علیہ السلام نے بھی کہا فقل الحمدللہ
الذي نجانا من القوم الظالمين. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی کہا الحمدللہ الذی وهب لي على الكبر اسماعیل واسحاق. اور داؤد اور سلیمان علیہم الصلوۃ والسلام کے قصے میں بھی یہی بات ملتی ہے. وقال الحمدللہ الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا وقل الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کی زبان پہ بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ یہی ہوگی الحمد للہ الذي اذهب عنا الحزن. اور وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین. اور حدیث یہ بتاتی ہے اول من یدعا الی الجنہ الحمدون. سب سے پہلے اگر جنت کی طرف کسی کو آواز دی جائے گی بلایا جائے گا تو وہ لوگ ہوں گے الحمدون جو اللہ کی تعریف ہی کرنے والے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جو جھنڈا دیا جائے گا لواء الحمد وہ اللہ کی تعریف کا پرچم ہوگا. آدم فمن سواہ تحت لوائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت بشمول انبیاء اور انسانیت میرے اس پرچم تلے ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. اللہ کی تعریف یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور حدیث پیش کرنا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں قیامت کو جو ترازو قائم کیا جائے گا جس ترازو میں نیکیاں اور برائیاں ان کا وزن ہوگا اتنا بڑا ترازو ہوگا لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن. اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں. لیکن اللہ کی تعریف کا کلمہ صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں والحمد للہ تملأ المیزان. جو اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو کر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کلمہ اپنی زبان پہ لے آتا ہے الحمد للہ تو اس مبارک کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن میزان کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جائیں گے جبکہ ایک پلڑا 14 کے 14 طبق رکھ دینے سے بھی بھرے گا نہیں. اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی کثرت سے تعریف کرنے اور اس کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھی نصیحت اور چوتھا پیغام اس سورت کا یہ ہے کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں تو پھر کسی بندہ مومن کو اس بات کو بھلانا نہیں چاہیے. وہ زندگی کے ہر حصے میں یہی کہے میرا رکوع میرا قیام میرا سجدہ میری دعا میری نظر و نیاز اور میرا توکل میری انابت میرا رجوع ہر وہ چیز جو عبادت بن سکتی ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے. اس کو بھلائے نہیں اور مدد مانگتے وقت بھی اس حدیث کو بھی نہ بھلائے اور اس اقرار کو بھی نہ بھلائے فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کیا کرو. پانچواں پیغام جو بالکل بھلانے والا نہیں اور یہ بہت خوبصورت پیغام ہے اس سورت کا کہ جب ہم مانگتے اللہ تعالیٰ سے یہ ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما اور یہ وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کو عطا کیا. اور انعام پانے والے لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ انبیاء کا راستہ ہم مانگتے ہیں صدیقین کا راستہ مانگتے ہیں شہداء کا راستہ مانگتے ہیں صالحین کا راستہ مانگتے ہیں. وحسن اولئک رفیقا. ان سے بڑھ کے خوبصورت رفاقت کس کی ہو سکتی ہے؟ اتنی سعادت کہ ہم مانگتے ہیں اے اللہ قیامت کے دن انبیاء کی صف میں ہمیں بھی کھڑا فرما شہداء صالحین اور نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما. لیکن ساتھ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ ہمیں یہودیوں کا راستہ عیسائیوں کا راستہ مغضوب علیہم یہود ہیں الضالین عیسائی ہیں
وہ لوگ جن پہ اللہ کا غضب ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو ٹھکرا دیا اور علم سیکھنے سے ہی اپنے آپ کو دور رکھا۔ عیسائیوں کو کیوں ضالین کہا گیا؟ یہ کیوں گمراہ ہیں؟ پڑھنے کے باوجود انہوں نے عمل کرنا پسند نہیں کیا۔ اس لیے ہم راستہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، انبیاء اور شہداء اور صالحین اور صدیقین کا، جن کو علم سے محبت تھی، جن کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذوق اور شوق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حکم آ گیا کہ جب تم وللضالین امام کہتا ہے تو تم آمین کہا کرو، اللہم استجب دعاءنا، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اور اسی لیے ساتھ اللہ کے رسول نے فرما دیا، ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین۔ یہودیوں کو سب سے زیادہ اگر حسد ہوتا ہے تو کس بات پہ ہوتا ہے؟ جب تم آمین کہتے ہو، جب تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہتے ہو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اے اللہ اس میرے بھائی کو سلامت رکھ، اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس کو برکتوں سے نواز۔ یہودی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی مسلمان کو خیر مل جائے، اس پہ رحمت کا نزول ہو، اس پہ برکتوں کا نزول ہو۔ اس لیے سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ دکھ، سب سے زیادہ حسد یہودی کو اس وقت ہوتا ہے جب تم آپس میں سلام کہتے ہو اور جب تم امام کے پیچھے کھڑے ہو کر یا اکیلے نماز پڑھتے ہو تو ضالین کے بعد آمین کہتے ہو۔ اللہ رب العزت کے اس پیارے پیغام کی روشنی میں ہمیں آمین کا التزام اسی طرح ہی کرنا چاہیے جس طرح صحابہ کرام کا تھا۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہیں۔ اس ذات کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں دوبارہ ایمان کی حالت میں اپنے گھر میں جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی اسی طرح جمع فرمائے۔ اللہ ذوالجلال نے انسانیت کو بنایا اور اس کو خوبصورت زندگی سکھانے کے لیے انبیاء کا ایک تسلسل قائم فرمایا۔ انبیاء اور رسل بھی بھیجے اور کتابیں بھی نازل کی۔ انبیاء اور رسل کی بعثت اور کتابوں کے نزول کا ایک ہی مقصد تھا کہ انسان اپنی زندگی کو کامیاب کر لے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے کامیابی کی راہوں کو اختیار کر لے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، ڈر جاؤ اس رب سے جس کی طرف تمہیں ایک نہ ایک دن پلٹ کے جانا ہے، پھر وہاں تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پہ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، اس کے اعمال کی بدولت ہی اس کے مقام کا تعین کیا جائے گا۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی اس کا نتیجہ ہو۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، لن یجد طعم الایمان، لن یجد الرجل طعم الایمان حتى يؤمن بالقدر ويعلم أنه ميت ويعلم أنه مبعوث۔ ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس انسان کو نصیب ہی نہیں ہو سکتی جب تک تین باتوں پر اس کا ایمان نہ ہو۔ زبان سے دعویٰ تو کرے گا میں مومن ہوں، لیکن اس ایمان کی راحت اسے نصیب نہیں ہوگی جب تک تین چیزوں پر اس کا ایمان نہیں۔
پہلی چیز یؤمن بالقدر، اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے، اس کے فیصلے ہیں، انسان ان کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ کے فیصلوں پر ایمان لانا، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا کہ جو اللہ نے فیصلے کیے ہیں اس سے بہترین دنیا کا کوئی فیصلہ نہیں۔ وَيَعْلَمْ أَنَّهُ مَيِّتٌ، اور دوسری چیز، جب تک انسان کے دل میں یہ یقین پیدا نہیں ہوتا کہ مجھے بھی موت آنی ہے، زندہ تو کوئی نہیں رہا اور نہ ہی رہے گا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا جو ہے وہ صرف اللہ ذو الجلال کو، سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ یہ میری اور آپ کی آنکھیں جس سے دھوکہ کھا جاتی ہیں، یہ بڑی بڑی بلڈنگز ہیں اور یہ بڑے بڑے کارخانے ہیں اور یہ بہت کچھ دنیا میں نظر آتا ہے، یہ سب ایک نہ ایک دن ملیا میٹ ہو جائے۔ حالت یہ ہوگی کہ پوری دنیا میں پانی پانی ہوگا، کوئی چیز نہیں بچے۔ میرے مالک اس وقت پھر پوچھیں گے لمن الملک اليوم، کہاں ہیں آج بادشاہی کے ترانے گانے والے؟ آج بتاؤ نا کس کی بادشاہت ہے؟ لیکن کوئی زندہ ہوگا تو جواب دے گا، کوئی جواب نہیں دے گا۔ اللہ ذو الجلال اس لیے فرماتے ہیں للہ الواحد القہار، آج صرف ایک اللہ کی بادشاہت۔ دنیا جہان کی ڈگریاں میں اور آپ جمع کر لیں، دنیا جہان کی بلندیاں اور کامیابیاں اور ترقیاں جس کو لوگ کہتے ہیں وہ حاصل کر لیں، یہ یاد رہنا چاہیے، یہ یقین رہنا چاہیے کہ مجھے ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور مجھے اپنے رب کو ملنا ہے۔ وَيَعْلَمْ أَنَّهُ مَبْعُوثٌ، اور تیسری بات جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی کہ ایمان کی اگر مٹھاس لینا چاہتے ہو تو ایک تو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ، دوسرا یقین کر لو کہ مجھے موت آنی ہے اور کسی وقت بھی آ سکتی ہے، وہ اللہ نے کسی کو بتایا نہیں، اس کی مرضی ہے، جب بلانا چاہے بلائے۔ اور تیسری بات یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، مر کے مٹی میں چلے جانا ہی کافی نہیں، ایک وقت آئے گا اللہ دوبارہ اٹھائیں گے۔ ان ربکم یحاضر ولیس بینہ وبینہ ترجمان، قیامت کا دن ہوگا، ایک ایک بندے کے ساتھ اللہ ذو الجلال کلام فرمائیں گے، لیکن درمیان میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو جس کو بات کرنا آتی ہے، جس کو بات کرنا نہیں آتی، وہ کسی کونسل کو جو ہے ہائر کر لیتا ہے، چلو جی میری بات وکیل پیش کر دے۔ اللہ کی عدالت میں انسان اپنی زندگی کے کارنامے جس کو کہتا ہے، ان کا حساب و کتاب دینے کے لیے خود پیش ہو۔ کوئی سری ملفات نہیں ہوں گی کہ یہ فائل الگ ہے، کسی نے دیکھی نہیں، جو چاہے لکھ دو، ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن نے اس بات کا بھی اضافہ کر دیا کہ قیامت کو چٹیل میدان میں ساری دنیا نے جمع ہونا ہے، کوئی اوٹ اور درخت نہیں ہوگا کہ بندہ چھپ ہی جائے، کل کائنات کے سامنے اسے اپنے معاملات کا حساب دینا ہے۔ وَيَعْلَمْ أَنَّهُ مَبْعُوثٌ، جب تک اسے یقین نہیں ہوتا کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس وقت تک اس کا ایمان بھی خوبصورت نہیں بنتا
وہ برائیوں سے بھی نہیں بچتا، بلکہ ایمان کی لذت اس کے دل میں اللہ پیدا ہی نہیں کرتا۔ مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین آنا چاہیے، خلق اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، فیصلے کر دیے ہیں، وہی نافذ ہو، اور وہی میرے اور آپ کے لیے بہتر ہے۔ مجھے یقین کی زبان اور دل سے یہ بول کے کہنا چاہیے، دل سے تصدیق کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے، میرے مالک جو آپ نے ہمارے متعلق فیصلے کیے ہیں ہم اس پر راضی ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور یہی بہتر فیصلے ہیں۔ میں اور آپ اپنے متعلق اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارا مالک ہمارے متعلق جانتا ہے، کیونکہ پیدا تو اس نے کیا۔ میری کیا ضرورت ہے، میرے لیے کیا بہتر ہے، مجھے کون سی چیز چاہیے جو میری آخرت خراب نہیں کرے گی، میری دنیا اور آخرت کیسے محفوظ ہو سکتی ہے، وہ زیادہ جانتا ہے، میں نہیں زیادہ جانتا۔ اس لیے اس کے کیے ہوئے فیصلوں کو قبول کرنا، اس پر لبیک کہنا، اس پر رضامندی کا اظہار کرنا، بلکہ سلف صالحین کی طرح یہ کہنا، لذتی و راحتی فیما قدر علی، اللہ میری زندگی کی اصل لذت و حلاوت و مٹھاس یہ ہے، جو تو نے فیصلہ کیا وہ میرے لیے اچھا ہی فیصلہ کیا۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے ایمان کو اس قدر روشن کر دیتے ہیں دل میں، اس کی زندگی کی ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، اس کے دل میں خوشی آ جاتی ہے، اس کے دل میں سرور اور سکون اور وقار آ جاتا ہے اس کی زندگی میں۔ یہ شخص پھر دنیا کے اندر سب سے پرکیف زندگی گزارتا ہے۔ دوسری بات کا مجھے اور آپ کو یہ اقرار کرنا چاہیے، وَيَعْلَمْ أَنَّهُ مَيِّتٌ، ایک وقت آنے والا ہے جس کو یقین کے ساتھ ہمیں مان لینا چاہیے کہ مجھے اور آپ کو اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اس جانے کی تیاری کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب تک یہ یقین نہیں ہوگا اس وقت تک عمل نہیں آتا۔ بندے کو اگر موت ہی بھول جائے تو اتنی لمبی پلاننگز کر رہا ہوتا ہے، ایک کارنر موت کا سامنے نہیں رکھتا، زمین و آسمان کے قلابے ملاتا ہوا نظر آتا ہے، میں یہ کر دوں گا اور میں یہ کروں گا، دیکھا جائے گا اور میں یہ کر کے چھوڑوں گا۔ پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ 2 فٹ اور 5 سے 6 فٹ لمبی قبر میں پڑا ہوتا ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ انسان ہے کہ جو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اور سچ کہا جس نے کہا کہ جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو سوچنے والوں کے سوچنا چاہیے وہ تھا جو کہا کرتا تھا کہ مجھے سب سے بڑا یہی سب سے بڑا مجھے وہم تھا کہ میں دنیا میں بہت اہم تھا، آج مٹی میں مٹی ہو گئی۔ وَيَعْلَمْ أَنَّهُ مَيِّتٌ، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب تک یقین نہیں ہوتا موت کا، ایمان کی لذت نہیں ملتی۔ یاد رکھنا چاہیے موت آئے گی، اور کیسے آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک قصہ بیان کیا ہے، ایک لمبی روایت۔ ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة، جب انسان دنیا سے منقطع ہونے لگتا ہے اور آخرت کی طرف منتقل ہونے لگتا ہے، نزل الیہ من السماء ملائکہ، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ایک نہیں فرشتے اترتے ہیں، اور روایات یہ بتاتی ہے کہ 18 فرشتے اترتے ہیں۔
کیسے فرشتے؟ بیض الوجوہ، اگر نیک آدمی کی روح کو قبض کرنا ہو تو فرشتے اس قدر سفید رنگ کے فرشتے ہوتے ہیں جن کے چہرے کأن وجوہہم الشمس، ان کے چہروں کی روشنی ایسے ہوتی ہے جیسے سورج کی روشنی۔ یہ کس کے استقبال میں آئے ہیں؟ اس نیک انسان کے۔ معہم کفن من اکفان الجنہ وحنوط من حنوط الجنہ، ایک کفن وہ ہے جو ہم بازار سے خرید کے پہنا کے اسے قبر میں لے کے جاتے ہیں، ایک وہ ہے جو اس سے پہلے روح قبض کرنا کرے جب اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں ملک الموت کے ساتھ، تو جنت سے ایک کفن لے کے آتے ہیں، وحنوط من حنوط الجنہ، اور جنت کی خوشبو بھی ساتھ لے کے آتے ہیں، حتی یجلسوا منہ مد البصر، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے۔ یہ سارے فرشتے اتنی دور بیٹھتے ہیں، صرف ملک الموت آتا ہے، باقی سب بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یجیء ملک الموت، جہاں تک نظر جاتی ہے اتنی دور فرشتے اسے نظر آ رہے ہیں، پھر اللہ عز و جلال ملک الموت کو بھیجتے ہیں، یجلس عند رأسہ، اس نیک انسان کے سر کے پاس ملک الموت بیٹھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آ کے یہ کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے پاکیزہ روح نکل آؤ اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی رضامندی کی طرف آؤ، تمہیں میں لے چلوں۔ یہ نیک انسان جس کو یہ کہا جاتا ہے فتخرج، روح نکلتی ہے، فتسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقا، آپ نے دیکھا ہوگا پانی کا نل ایک قطرہ کیسے گرتا ہے، مشکیزہ جو پانی سے بھرا ہوتا ہے اس کا ایک قطرہ اس کے منہ سے کیسے نکلتا ہے، جس طرح یہ قطرہ پانی کا نکلتا ہے صالح اور نیک انسان کی روح اسی طرح باہر آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَأْخُذَهَا، ملک الموت اسے پکڑ لیتا ہے، وہ روح کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ آج کی سائنس بڑی کلابازیاں کھاتے ہوئے کہتی ہے کہ 22 گرام کی ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، جو انسان کے جسم کے کسی کونے خدرے میں بیٹھی ہوتی ہے، بقول ان کے یہ 22 گرام کی جو چیز ہے، انسان زندہ ہو تو وزن میں آتی ہے، جب زندہ نہ ہو تو یہ وزن اتنا اس کا کم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ان کی باتیں ہیں، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے رب کا امر ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس کے بارے میں تمہیں علم نہیں دیا گیا، یہ اللہ ہی جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے، یہ ہمارے رب کے فیصلے ہیں، وہی اس کو جانتا ہے۔ جس چیز کا اس نے بتا دیا ایمان لائیں گے، عمل کریں گے، جس چیز کو اس نے چھپا لیا اس کی کھوج میں نہیں جائیں گے اور اس کے اندر خوض نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے حکم نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، جو ہی ملک الموت وہ روح کو قبض کرتا ہے، آنکھ جھپکنے کی دیر ہوتی ہے، وہ جہاں فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہ آ کر فوراً لے لیتے ہیں اور ملک الموت کا کام ختم۔ یہ فرشتے اس روح کو جب لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ،
جنت سے لائے ہوئے خوبصورت کفن میں اس کو لپیٹتے ہیں. وفی ذلک الحنوط، اور جنت کی خوشبو سے لگاتے ہیں، اس میں لپیٹ کے لے کے جاتے ہیں. وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. جو ہی اس کفن کے اندر، رومال کے اندر اس روح کو ڈالتے ہیں، کائنات کی ساری کستوری اکٹھی ہو جائے تو اس کی اتنی خوشبو نہیں جتنی اس جنتی حنوط کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی. فَيَسْعَدُونَ بِهَا، یہ اللہ کے نورانی فرشتے اس کو لے کے پھر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں. فَلَا يَمُرُّونَ عَلَى مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا، جس فرشتے کے پاس سے یہ فرشتے یہ روح لے کے گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا فرشتہ نہیں جو سوال نہ کرتا ہو، مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ فَيَقُولُونَ فُلَانُ ابْنُ فُلَانَ، فرشتے جواب دیتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے. نیک آدمی کی جہاں عزت بنتی ہے اس کے باپ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، یہ فلاں کے بیٹے کی روح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى کے الفاظ پیش کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهَا بِهَا فِي الدُّنْيَا، نام وہ لیتے ہیں فرشتے جو دنیا میں سب سے خوبصورت اس کا نام لوگ لیا کرتے تھے. بہت نیک ہے، تہجد گزار ہے، بڑا بااخلاق ہے، سچا اور کھرا انسان ہے، بہت ہی نرم مزاج ہے، بڑے ہی اچھے اخلاق والا ہے، معاف کر دینے والا ہے، حرام کے قریب نہیں جاتا. کیا کمال اس کی شخصیت ہے. جو سب سے اچھا نام دنیا کے اندر لیا جاتا اس کے لیے فرشتے بھی روح لے کے جانے والے دوسرے فرشتوں کو یہی کچھ بتاتے ہیں. حتی ینتہو بہ الی سماء الدنیا، آسمان دنیا پہ پہنچتے ہیں. اس سے پتا چلا کہ آسمان دنیا سے پہلے بھی کوئی فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو یہ سوال کرتے ہیں. جب آسمان پہ پہنچتے ہیں فیستفتحون لہو فیفتح لہو فیشیعہ من کل سماء مقربوها الى السماء التي تلیہ، دروازہ کھلوانے کی بات کرتے ہیں، فوراً اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے آسمان کا. اب یہ فرشتے تھے جو روح کو لے کے جانے والے، جو ہی دروازہ کھلتا ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے فرشتے ساتھ ملتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کے دوسرے آسمان کی طرف جاتے ہیں. ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے یہ میرا رب بھی جانتا ہے. حتی ینتہی الی السماء السابعہ، دوسرے اور تیسرے اور چوتھے اور پانچویں اور چھٹے اور ساتویں آسمان تک فرشتے ملتے جاتے ہیں. یہ پاکیزہ روح کا استقبال دیکھیے. جب یہ ساتویں آسمان تک پہنچتی ہے روح تو کتنے کروڑوں اور اربوں فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں کہ یہ پاکیزہ اور نیک اور صالح انسان کی روح ہے. جو ہی ساتویں آسمان تک پہنچتے ہیں اللہ ذوالجلال کا فیصلہ آتا ہے، اکتبوا کتاب عبدی فی علیین واعیدوا عبدی الی الارض، میرے بندے کا نام اعمال علیین میں لکھ دیا جائے اور اس کو ابھی ایک مرتبہ زمین پہ لے جاؤ کیونکہ ابھی حساب و کتاب باقی ہے، اور اس کو زمین میں لے جاؤ. فإنی منہا خلقتہم وفیہا اعیدہم ومنہا اخرجہم تارة اخرى، میں نے اس کو مٹی سے ہی پیدا کیا، اسے مٹی میں ہی واپس جانا ہے اور اس مٹی سے ہی میں دوبارہ قیامت کے دن اٹھاؤں گا. فتعاد روحہ، اس کی روح کو پھر واپس لٹایا جاتا ہے. یہ صالح انسان کو غسل دینے والے، یہ کفنانے والے، یہ خوشبو لگا کے قبرستان میں لے جانے والے ابھی لے جانا چاہتے ہیں
لیکن چونکہ نیک ہوتا ہے یہ کہہ رہا ہوتا ہے قدمونی قدمونی، او جلدی کرو، کیوں مجھے لیٹ کر رہے ہو؟ کس چیز سے لیٹ؟ دفنانے میں نہیں۔ نیک اور صالح انسان نے چونکہ نعمتیں حاصل کرنی ہے اس کو نعمتوں سے لیٹ کیا جا رہا ہے۔ قدمونی، اللہ ذو جلال کے بندے اسے دفنانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہی اسے قبر میں لٹا دیا جاتا ہے فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِ، دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو فرشتے بٹھانے کے بعد کہتے کیا ہیں؟ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ اُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزَعٍ، جب اسے لیٹے ہوئے کو بٹھاتے ہیں اس حالت میں اٹھا کے بٹھاتے ہیں کہ اس پہ کوئی خوف نہیں ہوتا۔ صالح انسان ہے، یہ نیک انسان ہے۔ فَيَقُولَانِ لَهُ مَن رَّبُّكَ، پہلا سوال یہ کرتے ہیں یہ بتائیے کہ تمہارا رب کون ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ، یہ صالح انسان جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، میرا پالنے والا تو اللہ ہے، عبادت کے لائق میں اسی کو سمجھتا تھا، میرا رازق اور مالک اللہ ہے، میری بگڑی بنانے والا بھی اللہ ہے، میں اگر توکل کرتا تھا تو اسی پر، میری امیدیں وابستہ تھی تو اسی کے ساتھ، میں رجوع کرتا تھا تو اسی کی طرف، میں لوٹتا اور پلٹتا تھا تو اسی کی طرف، میں اگر مدد مانگتا تھا تو اسی سے، میں اگر رکوع اور سجدہ کرتا اور جھکتا تھا تو اسی کے سامنے۔ ربی اللہ، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے رزق دیا، جس نے مجھے نعمتیں عطا کی، جس نے میری ہر خواہش کو پورا کیا، اتنا دیا کہ میرے اتنے اعمال نہیں تھے۔ ربی اللہ، میں اس رب کو جانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ جواب سنتے ہیں فرشتے، ایک دوسرے سوال کی طرح منتقل ہو جاتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ، تیرا دین کیا تھا؟ دین تو بہت سارے ہیں آج بھی دنیا کے اندر بناوٹی، لیکن اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ، زندگی گزارنے کا سلیقہ، زندگی کے لیے دستور اور آئین، یہ اسلام ہے جس کو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے۔ تمام انبیاء کا دین دین اسلام تھا۔ جب سوال کرتے ہیں فرشتے میں دینوں کا، زندگی کس دستور کے مطابق تم نے گزاری؟ کون سا آئین تھا جس کی ایک ایک شک اور آرٹیکل پہ تو سوچتا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا تھا؟ کون سے پیراگراف تھے جو آپ کی زندگی کا ویژن ٹھہرے؟ کن اوامر کے تحت آپ نے اپنی زندگی کا تھیم بنایا؟ یہ بناوٹی باتیں نہیں کہ بیٹھے چار لوگ ایک چیز وضع کر لی، اگلے چار لوگ آئے اسے تبدیل کر دیا۔ دستور وہ ہے، آئین وہ ہے جس کو اللہ نے وحی بنا کے اتارا ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں، جس میں تبدیلی نہیں، جس کو حدیث کہتے ہیں، جو محمد مصطفیٰ کا عمل ہے، جو محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ یہ ایک مومن کی زندگی کا دستور اور آئین ہے۔ ایک ایک آیت، ایک ایک حدیث، یہ ایک ایک آرٹیکل ہے اس دستور اور آئین کا، جو زندگی کے ہر کارنر کو منور کرنے کے لیے اللہ نے کافی اور شافی بنا دیا۔ اس سوال کا جواب دیتا ہے دینی الاسلام۔ یہ صالح انسان کہتا ہے میرا دین تو اسلام ہے۔
اسلام کا مطلب ہے مان لینے والا. مسلمان اسی کو کہتے ہیں. انقیاد، تذلل، خضوع، استسلام. اللہ تیرے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دیا، مانتا ہوں، جھک گیا ہوں، اکڑتا نہیں ہوں. جو تیرا حکم آ گیا ہے اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے. یہ مسلمان ہے. دینی الاسلام. مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ رواداری کس کو کہتے ہیں. رواداری کا مفہوم بھی میں اسلام سے پوچھوں گا. مجھے اس سے غرض نہیں ہے پارٹیوں والے کیا کہتے ہیں. پارٹی کا تذکرہ پوچھوں گا میں قرآن سے کہ اس عصبیت کی طرف جانا بھی چاہیے کہ نہیں جانا. اسلام بول کے کہتا ہے من مات عصبیہ مات میتۃ جاہلیہ. تم کسی خاندان، کسی عصبیت، کوئی لسانی عصبیت کا شکار ہے، صوبائی عصبیت کا شکار ہے، قومی عصبیت کا شکار ہے، کسی ذاتی عصبیت کا شکار ہے، اگر اس حالت میں لڑتے لڑتے موت آ گئی، یہ جاہلیت کی موت ہوگی، اسلام کی موت نہیں ہوگی. دینی الاسلام. مسلمان ہوں تو مجھے اپنا دین اسلام ماننا ہے. کسی کی خواہشات نہیں، کسی کے بنائے ہوئے جھوٹوں کے پیچھے اپنی زندگی کو داؤ پہ نہیں لگانا، کسی کے چکمے میں نہیں آنا، کیونکہ اس نے میری قبر میں نہیں جانا. میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. میں نے اس سوال کا جواب دینا ہے. کسی کینڈیڈیٹ نے آ کے جواب نہیں دینا. مت دھوکہ دو اپنے آپ کو. میں نے اپنا جواب دینا ہے. آپ نے اپنا جواب دینا ہے. کوئی میرے اور آپ کی جگہ پہ جواب دینے نہیں آئے گا. یہ ساری باتیں ہیں، یہ سارے دعوے ہیں. میں ادب سے، دل کے تہ گہرائیوں سے آپ کو کہنا چاہوں گا ٹیشو پیپر مت بنیے، اللہ کے مجرم مت بنیے. دین کو اصول بنائیے. جھگڑوں سے باہر آ کے امن کی زندگی کو پسند کرنے والے بنے. معاشرے کے اندر امن پھیلانا کمال ہے، انارکی پھیلانا کوئی کمال نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب یہ جواب دے دے گا پوچھیں گے فیقولان لہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم. یہ تو بتاؤ تمہارے لیے ہادی و مرشد جو تھے، جو آخری پیغمبر تھے، وہ کون تھے؟ صالح انسان کا جواب سنیے گا. وہ کہے گا ہوا رسول اللہ، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہے گا عبد اللہ ورسولہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ صالح انسان کا جواب ہے. آخری پیغمبر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صالح انسان ہے، فاجر انسان نہیں ہے کہ وہاں کوئی اور جواب دے جس کا میں بھی تذکرہ کروں گا. صالح اس پیغمبر کو آخری پیغمبر مانتا ہے، نیک وہ ہے. جس ہستی کو آخری پیغمبر نہیں مانتا مسلمان نہیں ہے. یہ میری اور آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے دنیا کی چند ٹکوں کے پیچھے میں کافروں کو بھی مسلمان کہتا پھروں، ان کے لیے بھی نرم گوشہ پیش کروں، کسی طریقے سے مجھے ووٹ مل جائیں. یہ تیری ضلالت ہو سکتی ہے. دین کا اصول نہیں ہے. دین کا ایک ہی اصول ہے، سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو محمد مصطفیٰ کو آخری پیغمبر مانتا ہے. اور یہ قبر میں بھی کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بلکہ تیسری روایت کے الفاظ ہیں، وہ کہے گا مومن محمد رسول اللہ جاء بالبینات من عند اللہ فصدقناہ. ہاں میرے لیے ہادی و مرشد، میرے لیے آئیڈیل محمد الرسول اللہ تھے جو واضح اور بینات اللہ کی طرف سے آیتیں لے کر آئے اور ہم نے اس کی تصدیق کی. اس جواب پہ غور کیجئے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَقُولَانِ لَهُ، جو ہی یہ تینوں سوالات ہوں گے، مَن رَبُّک، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ۔ ما دینک، تیرا دین کیا تھا؟ دینی الاسلام۔ اچھا یہ بتاؤ، ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو مبعوث کی گئی تمہاری طرف؟ وہ بول کے کہے گا محمد الرسول اللہ، جاء بالبینات فصدقنا، واضح دین لے کے آئے تھے سید المرسلین، ہم نے ان کی بات کی تصدیق کی۔ آگے ان 3 سوالوں کے بعد مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں تک میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ فرشتے سوال کریں گے وَمَا عِلْمُكَ، یہ تینوں باتیں کیسے آپ کو پتہ چل گئی؟ آپ نے یہ باتیں کہاں سے سیکھی؟ آپ کا علم جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ وَمَا عِلْمُكَ، تیری معرفت، تیری دانش، یہ تیری پہچان، یہ تیرے سوالوں کا جواب، یہ کیسے ممکن ہوا؟ مومن کہے گا قرأت کتاب اللہ، اور میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی۔ قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن پڑھا تھا، ایک کام۔ فآمنت بہ، اس کی ایک ایک آیت، جملہ، کلمہ، لفظ، حرف پر ایمان لایا تھا۔ صرف ایمان نہیں لایا، صرف دعویٰ ہی نہیں کیا، وصدقت، میں نے یہ اپنے عمل سے، اپنی زبان سے یہ ثابت کیا کہ میرے مالک جو بھی تو نے کہا ہے سچ کہا ہے۔ قرآن کو پڑھنا، اس پر ایمان لانا اور عمل سے تصدیق کی مہر ثبت کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس بات کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میرا یقین ہے کہ مجھے موت آئے گی، بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جب اتنے جواب، 3 سوالوں کے 3 جواب، اور چوتھے سوال کے پھر 3 جملے، میں قرآن پڑھتا تھا، ایمان لایا، تصدیق کی، ساتھ ہی اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فرشتے بھی کہیں گے فَيَقُولَانِ لَهُ كُنَّا نَعْلَمْ أَنْتَ تَقُولُ، ہم جانتے تھے، ہمارے رب نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ ایسے ہی کہے گا، کیونکہ یہ میرا پیارا بندہ ہے، اس کے سوالوں کے جواب ایسے ہی ہوں گے۔ فرشتے اللہ ذو الجلال کے حکم سے کہتے ہیں ہمیں علم تھا کہ آپ نے ایسے کہنا، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ بتایا تھا۔ ابھی اتنی بات ہوتی ہے، اچانک خاموشی چھا جائے گی۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک فرشتے کو حکم ہوگا اعلان کر دو، اور میں اور آپ تو دفنا کے گھر واپس چلے جاتے ہیں، قبر میں یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے آسمان سے ان صدق عبدی، میرے فرشتوں، میرے بندے نے جو بھی کہا ہے سچ کہا ہے۔ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، یہ اس کو مٹی پہ لٹا کے گئے ہیں۔ سنت بھی یہ ہے کہ میت کے نیچے کچھ بچھانا نہیں چاہیے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھایا گیا تھا، چونکہ یہ خاصہ تھا اللہ کے رسول کا، تو غلام نے وہ بچھا دیا جس پہ آپ بیٹھا کرتے تھے۔ کسی اور انسان کے نیچے کسی صحابی نے کچھ نہیں بچھایا، زمین پہ لٹانا چاہیے، اور جسم کے لیے بھی یہ بہتر ہے۔ آج کی سائنس نے بھی اس کو مان لیا، اگر کوئی چیز بچھا دے تو جسم جلدی گل جاتا ہے۔ آواز آسمانوں سے آتی ہے، اس کے نیچے کچھ بھی نہیں بچھایا، اچھا ایسا کرو جلدی سے اس کے نیچے جنتی بچھونے بچھا دو۔ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، بچھونے بچھا دیے جاتے۔ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، یہ 3 چادروں میں اسے چھوڑ کے چلے گئے۔ نہیں، یہ صالح انسان ہے، اس کی صالحیت کا بدلہ ابھی سے شروع ہوگا۔ یہ کفن جو ہے دنیا کا، اب یہ آ گیا ہے میری کسٹڈی میں،
میرے فرشتوں جلدی سے جنتی لباس اسے پہنا دو. فَأَلْبِسُوهُ لِبَاسَ الْجَنَّةِ، اس کو جنتی لباس پہنا دو. ان کا اپنا ایک تخمین اور اندازہ ہے کہ قبریں ایسے بنتی ہیں. یہ چھوٹا سا گراؤنڈا جہاں یہ نیک انسان کو لٹا کے چلے گئے. نہیں، میرے وعدے سچے ہیں، میں نے وعدے کیے تھے جو میرے ساتھ مخلص ہوگا میں اسے پریشان نہیں ہونے دوں گا. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ لَهُ قَبْرُهُ مُدَّ بَصَرِهِ. میرے فرشتوں اس کی قبر کو اتنا کھول دو جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے. اللہ اکبر. اور ایک جنت کا دروازہ بھی اس کی طرف کھول دو. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. دروازہ کیوں کھولو؟ فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطِيبِهَا. جنت کی ہوائیں بھی آئیں اور جنت کی خوشبوئیں بھی آئیں. کہاں؟ اس کی قبر میں. کس کی؟ صالح، نیک، اللہ کی توحید کو ماننے والا، اللہ کے پیغمبر کی رسالت پہ کوئی حرف نہ آنے دینے والا، اور دین اسلام کو اپنا آئین اور دستور ماننے والا.